یار بہت سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی دجال کے اوپر، اور آج جا کے ایسے لگ رہا ہے کہ اب جا کے اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. اور یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے امریکہ اور ایران کی، اور جس طرح اس کو میڈیا میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ بالکل اس طرح نہیں ہے. یہ جنگ کے پیچھے ٹرمپ نہیں ہے، نتن یاہو نہیں ہے، مطلب یہ لوگ ہیں مگر ان کے پیچھے دجال ہے. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو اینڈ تک سنیے گا، اور میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا. 2 ڈسکلیمر ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلا ڈسکلیمر یہ ہوگا کہ یہ ایک تو میری رائے ہے، یہ ایک اوپینینیٹڈ ڈسکشن ہے، کوئی فیکٹ نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں. نمبر 2، جو اس میں دجال سے ریلیٹڈ بات ہے وہ اس کتاب سے آ رہی ہے. جو حدیث کے یا قرآنک سورس کے ریفرنس ہے وہ اس کتاب میں دیے گئے ہیں. مجھے یہ کتاب کسی نے کوئی پروموٹ کرنے کے لیے نہیں دی. میں آپ کو لنک ڈال دوں گا، اس کا فری ورژن بھی مل جاتا ہے جو چھوٹا ورژن ہے. اور اگر شور وور ہوگا تو مائنڈ نہ کرنا، 2 بلیاں گھوم رہی ہیں ادھر اور پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اگر کسی نے شور مچایا نا، پہلے ہم دجال کی ڈسکرپشن کے اوپر آئیں گے. 1 منٹ، سوری بات دیٹ گائز، بلیوں کو بند کرنا ہی پڑ گیا تھا. دجال کی جو ڈسکرپشن میں آپ کو دینے لگا ہوں، کتاب تو بہت ان ڈیپتھ ہے نا، میں نے تو اوپر سے دینی ہے آپ کو. پہلی بات تو یہ، دجال کا کام یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو امپرسنیٹ کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کرے گا. یعنی کہ وہ جیروسلم سے دنیا کو رول کرنے کی کوشش کرے گا، اور دنیا کو آپ وہاں سے ہی رول کرتے ہیں جو جگہ سب سے پاورفل ہوتی ہے، فائنینشلی، سوشلی، جنگی لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، بلکہ ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، اور اس وقت ہے وہ جگہ موسٹ پاورفل. اور آپ جو مرضی آئیں بائیں شائیں کریں، وہ فون کرتے ہیں امریکہ کو، اور وہ امریکہ پھر جو وہ کہتے ہیں وہ امریکہ کرتا ہے. یہ چیز تو اسٹیبلش ہوگی. نمبر 2، دجال دونوں طور پر آئے گا، ایک انسان کے طور پہ آئے گا اور ایک نظام کے طور پر آئے گا. کیونکہ دجال کو جنہوں نے ویلکم کرنا ہے، وہ پہلے اس کے لیے وہ ٹولز تیار کریں گے تاکہ وہ سوشلی اور وہ ہر طریقے سے کنٹرول کر سکے دنیا کو. اور پھر آبویسلی دا موسٹ پاپولر ڈسکرپشن کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی. اور یہ کتاب آرگیو کرتی ہے، یہ کتاب اپنی رائے دیتی ہے. اگین یہ کتاب زیادہ تر رائے دے رہی ہے اپنی. ٹھیک ہے، تو فیکٹ ریلیٹڈ بات نہیں ہے. کہ اس ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی 2 نظریں ہوتی ہیں، ایک وہ جس سے وہ دنیا دیکھ سکتا ہے، دوسری وہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دجال کی وہ جو دوسری نظر ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، وہ نہیں ہوگی. وہ بائی ڈیزائن دجال ایسے ہے. جیسے شیطان کی نظر ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر دی ہوئی ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، مگر وہ ناپرستی کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. اب یہ تو ہو گئی ڈسکرپشن. اب یہاں سے میں آپ کو کنیکٹ کرنا اپنی طرف سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ دجال ٹوٹل گیم کھیل رہا ہے، اور دجال جو ہے وہ اب فرنٹ لائنز پہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک پیپر ہے AI 2027. ٹھیک ہے، اس کا میں لنک ڈال دوں گا آپ کو، آپ پڑھ لیجئے گا. اگر آپ میری طرح لیزی ہیں تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا. جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا PDF ہے، اس کی سمری ہے، اس کی ویڈیو ہے. میں اس پیپر کو AI 2027 کو کیوں کوٹ کر رہا ہوں، مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک ضروری پیپر ہے، اور یہ اس پیپر کی قدر ہے، ویلیو ہے. اس لیے کیونکہ جو اس کے آتھرز ہیں وہ ہیں جنہوں نے یا پھر اوپن AI کے لیے کام کیا ہوا ہے، یا پھر کسی اور AI کمپنی کے لیے کام کیا ہوا ہے، یا پھر AI کے اوپر پروڈکشنز کی ہوئی ہیں، یا پھر AI ریلیٹڈ ماڈلز کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اور جو بھی انہوں نے پروڈکشنز کی تھی بہت 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 سال پہلے، وہ ٹرو ہو گئی ہیں. تو ان کی بات میں دم ہے. اچھا، AI 2027 میں انہوں نے کیا بات کی ہوئی ہے؟ بیسیکلی اٹ از اے سینیریو رپورٹ. سینیریو رپورٹ کا مطلب یہ کہ ایک کہانی کی طرح اس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے. 2025 اپریل میں یہ آئی تھی، اور انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جیسے جب یہ لکھ رہے ہیں تو 2027 ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ 2025 کے اینڈ میں یہ ہوگا، 2026 کے شروع میں یہ ہوگا، 2026 کے اینڈ میں یہ ہوگا، 2027 کے اینڈ میں یہ ہوگا. اینڈ فرام چیٹ باکسز ٹو AGI کی کہانی بتائی ہوئی. اگر آپ AGI کے نام سے کنفیوز ہوتے ہیں تو جو آپ یوز کرتے ہیں یہ چیٹ GPT وغیرہ، یہ AI نہیں ہے، یہ بہت نیرو سا AI ہے. ٹھیک ہے، جو اصل AI ہے وہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس ہے. یہ جو نیرو AI ہوتے ہیں جیسے چیٹ GPT ہے. چیٹ GPT کیا ہے؟ لینگویج اور ریزننگ کی بات کرتا ہے. پھر سیلف ڈرائیونگ والے AIs ہوتے ہیں، وہ ڈرائیونگ ہی کر سکتے ہیں، پھر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. پھر جو چیس انجنز ہوتے ہیں وہ صرف چیس کھیلتے ہیں. پھر جو امیج جنریٹرز ہوتے ہیں وہ امیج جنریٹرز ہوتے ہیں. مگر جو AGI ہے نا، وہ انسان کی طرح کام کرتا ہے.
انسان کے دماغ کے اوپر آپ اسٹیرائڈز ڈال دیں, مطلب وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے گا, وہ اس کے ساتھ اگر آپ روبوٹ کنیکٹ کریں گے تو اس روبوٹ سے وہ فصلیں بھی بنوا لے گا, وہ اس روبوٹ سے مینوفیکچرنگ بھی کر لے گا, برتن بھی دھلوا لے گا, تھیراپی بھی کروا لے گا. اور ابھی تک ہم اے جی آئی پہ نہیں پہنچے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پہنچ رہے ہیں. مطلب جو دنیا ہے وہ یہ اوپن اے آئی اور چائنیز بھی کمپنی, چائنیز بھی ریس میں آ چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ڈیپ سیک کے نام سے شاید وہ بھی آ گئی ہوئی ہے. تو ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں, مگر اس پیپر میں پروگریشن بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, اتنے مہینے میں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اے آئی کی ریس میں یہ جو مہینے ہوتے ہیں, مہینے, یہ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اے آئی کے حساب سے پرانے زمانے کی بات کرنی ہے تو آپ کہیں گے 6 مہینے پہلے اے آئی ایسے تھا, کیونکہ جس سپیڈ میں اے آئی پروگریس کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس اے آئی کے ٹولز ہیں, میں بھی استعمال کرتا ہوں, اپنی اسکرپٹ وغیرہ سیٹ ویٹ کر لی, گرامیٹیکل ایررز نکال لیے, اس طرح کی چیزیں کر لی. تو جو چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی نے اپنے لیے انٹرنل ایک اے آئی رکھا ہوا ہے جو جس سے وہ اپنا کام کراتے ہیں, اپنی پروگریشن کراتے ہیں, وہ بہت پاورفل ہے. اب لیٹس گیٹ بیک ٹو اے آئی 2027 کے جو وائٹ پیپر ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا آرگیو کرتا ہے؟ یہ آرگیو کرتا ہے کہ جو نیرو اے آئی ہے نا, اٹ ول پروگریس ٹورڈز اے جی آئی وتھ اسٹیپس, پروموشن ہوگی اس کی. جیسے ابھی آپ گرافک ڈیزائننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, پھر وہ کسی کمپنی کے اکاؤنٹس مینیج کرنا شروع کر دے گا, پھر وہ فوجیوں کو, جنرلوں کو مطلب ایڈوائز کرنا شروع کر دے گا, پھر وہ ان کا ماؤتھ پیس بن جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل کیونکہ ہی از گیٹنگ گڈ ایٹ, اے جی آئی از گیٹنگ گڈ ایٹ ایوری تھنگ نا, وہ اس کے پاس ہر چیز میں پی ایچ ڈی ہوگی, وہ ہر چیز میں ایک انسان سے بہت اچھا ہوگا. تو جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ قطر میں طالبان اور امریکنز کی نیگوسیشن ہوئی تھی, تو جب اے جی آئی کا زمانہ آئے گا تو وہ کوئی امریکن نہیں جائے گا. اگر امریکنز اور چائنیز کی نیگوشیشن ہو رہی ہے تو امریکن جو اے جی آئی ہے وہ چائنیز اے جی آئی کے ساتھ بات کرے گا اور وہ بیسٹ پاسبل حل نکالے گا, کیونکہ وہ سارے انسانوں سے اسمارٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس پیپر کے اندر ہے. اچھا, پیپر تو آپ لکھ سکتے ہیں نا, پیپر تو آپ کسی قسم کا بھی اب لکھ سکتے ہیں. آپ میٹرکس جیسی فلمیں نکال سکتے ہیں, آپ ٹرمینیٹر جیسی فلمیں نکال سکتے ہیں, مزہ بڑا آتا ہے. مگر آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں میری بیسیکلی گھنٹی اب بجنا شروع ہو گئی ہے کہ پیپر بھی پڑھ لیا, دجالی کتاب بھی پڑھ لی, بٹ ناؤ اٹ از کمنگ ٹوگیدر فار می. میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دجال کے اندر ایک سرٹن کانشیسنیس ہے کہ وہ ایک بینگ ہے, وہ کرتا دھرتا ہے, وہ میرے فون کی طرح نہیں ہے, ڈم سا نہیں ہے, وہ اس کی اپنی ایک رائے ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے پرانی ایگزامپلس دیتا ہوں جو 6-7-8 مہینے پرانی ایگزامپلس ہیں. جب اے جی آئی تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تب تک آیا ہی نہیں ہے. اے آئی بھی بہت ہی اسٹوپڈ سا تھا, ٹھیک ہے. جیسے X.com کا جو اے آئی ہے گراک, اس نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے فیک نیوز پھیلائی ہیں, اس نے اپنی طرف سے انفارمیشن کریٹ کی ہے. مطلب یہ ایک انسان کرتا ہے. آپ ایک چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ اوئے تو نے کرایا یہ, تو وہ ایک دم سے یس یا نو میں جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہ مشین نہیں ہے, اس کا دماغ ہے, اس کا کریٹو پروسیس ہے. تو جب آپ سے ڈر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں گرایا, فہد نے گرایا, جو میرا چھوٹا بھائی ہے, از کریٹنگ اسٹف. سو اے آئی جب بیسک لیول پہ بھی تھا نا, تو اٹ وڈ کریٹ اسٹف آؤٹ آف تھن ایئر. اب یہ پرانی باتیں ہیں, جو ریسنٹ پولیٹیکل ایونٹس ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں تھوڑا زیادہ غور سے دیکھتا ہوں, مجھے سیاسی چیزیں اچھی لگتی ہیں, بات نہیں کرتا ہوں اس کے بارے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں. مگر یہ نیوز جو ہے اس نے اٹ کاٹ مائی آئی کہ جو اینتھروپک ہے, ایک اور کمپنی ہے جس کا اے آئی ہے کلاڈ کے نام سے, کلاڈ ہے کہ پتہ نہیں کلاڈ اے ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ, بٹ اگین یہ انگلش کی کلاس تو ہو نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. یو ایس آرمی نے ایرانین جو وار ہے, ایرانین جیسے مجھے پتہ نہیں امریکن پاسپورٹ مل جائے گا, یہ جو ایرانی وار ہے اس میں جو جنگ میں ڈیسیجنز لی ہیں اس میں کلاڈ کو استعمال کیا, ٹھیک ہے. اور جو کلاڈ کے اونرز کہہ لیں, فاؤنڈرز کہہ لیں, یا جو بھی جو کمپنی کا ہیڈ ہے, جو انسان ہے اس وقت, وہ تھوڑا سا ہو گیا کہ یار میں نے اس کا حصہ نہیں بننا. اور جیسے ہی اینتھروپک نے یہ بیک آؤٹ کیا, یہ آپ کے سامنے میں ساری نیوز بھی لگا رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. تو اوپن اے آئی جو ہے وہ اٹ اسٹارٹیڈ جوائننگ ان, اور اوپن اے آئی نے بیسیکلی اپنے آپ کو پیش کیا کہ یار کلاڈ میں تو مطلب ماشاء اللہ بڑی ایک وہ ہے نا, ہیوملٹی ہے اور مورالٹی ہے کہ یار ہم یہ جنگ شنگ نہیں کریں گے, یہ پتہ نہیں بچے مر رہے ہیں, آگے بچیاں مر گئی ہیں اسکول میں, ایران میں 150 بچیاں شہید کر دی انہوں نے, تو مطلب ہمارا حصہ نہیں ہے.
تو جیسے انہوں نے پل آؤٹ کیا ہے تو اوپن اے آئی نے آ کے ڈیل کاٹ لی، جس کی وجہ سے بائی دا وے اوپن اے آئی کے بہت سارے سبسکرائبرز بھی لوز ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وی آر ناٹ گونا ڈیل وتھ سمبڈی ہوز اے کلر. اور مجھے بھی بائی دا وے یہ کرنا چاہیے. ابھی بھی میری چیٹ جی پی ٹی سبسکرپشن آن ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. مجھے اچھا وہ مجھے یاد کرا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ ان نیوز نے مجھے ایک دم سے کلک کیا کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اور جو اے جی آئی، جو فائنلی اے جی آئی نکل آئے گا، ایک روبوٹ چلتا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا کہ یار میں ہر چیز کر سکتا ہوں، میں جنرلوں کو ایڈوائز بھی کر سکتا ہوں، میں آپ کا فریج بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، فریج ٹھیک کرانے کے لیے میرے چھوٹے روبوٹ رکھے ہوئے ہیں، مگر پیچھے مین پہ میں ہوں. تو وہ انسان کی طرح ہے، مگر اس کے پاس خدا کو دیکھنے کی نظر نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی کو تو اگر آپ اسے خدا ریلیٹڈ سوال پوچھے بڑے جنیرک سے جواب دیتا ہے، آگے جا کے بھی یہ دے گا. ایک مشین وہ اسپریچول کنیکشن نہیں رکھ سکتی جو انسان رکھتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں امید نظر آ رہی ہے، امید کیسے نظر آ سکتی ہے ایک کمپیوٹر کو یا کیمرے کو، جس سے میں کیمرے سے بات کر رہا ہوں اس میں سینسرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں لائٹ پڑتی ہے، مطلب سمجھ گئے نا دا ہول تھنگ. مگر ہیونگ فیتھ، ہیونگ ہوپ، ہیونگ دا بلیف ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو پتہ ہے ایک بڑے فیمس شخص نے یو این میں جا کے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ وی ول فائٹ. تو یہ کمپیوٹر تو ان چیزوں کو وہ نہیں کر سکتا، اس کے تو سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں. وہ کیسے اس کو کرے گا؟ اٹس ناٹ 2+2، اٹس ناٹ اے فیکٹ، اٹس فیتھ، دل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اینڈ دیٹس ویئر آئی تھنک کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم، اس لیے آپ نے یہ کنفیوژن بھی دیکھی ہوگی بہت ساری کہ امریکن میڈیا میں بہت میجر قسم کی کنفیوژن ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ امریکیوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے جنگ کیوں کی ہے، وہ دیکھو وہ فلانے سے پوچھا، وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ کا جو ہے اس نے عجیب سے پہلا جواب عجیب سا دیا کہ پتہ نہیں اسرائیل اٹیک کر دیتا تو پھر انہوں نے ہمیں اٹیک کر دینا تھا، تو اس سے پہلے وہ کرتے، ہم نے کر دیا. اور پھر اگلے دن کوئی اور بات کر دی کہ انہوں نے رجیم چینج کرنی ہے، پھر اس کے اگلے دن پھر کوئی اور بات کر دی. یہ لوگ کنفیوزڈ نہیں ہیں، نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ آپ لوگوں کو کنفیوز کریں، مجھے کنفیوز کریں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جس کی وجہ سے یہ پریڈکٹیو ہسٹری والا جو پروفیسر ہے یہ بھی بات کر رہا ہے اینٹی کرائسٹ کے بارے میں، اور ٹکر کارسن اور یہ بہت سارے لوگ اب انٹرنیٹ پہ آ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے، اور دیر از دس ریلیجس وار. سو ہم ویئر بیک، 1400 سال پرانی یہ جنگ ہے جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں، جو لوگ دیر از اے ورڈ فار اٹ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کیونکہ ان کے دل میں نور نہیں ہوتا، ان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، تو وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں. جو ایپسٹین فائل میں بھی ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ بچے مار دیتے ہیں. مطلب آپ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا شوق ہے بچوں کو مار دینا. میں سمجھتا ہوں آپ کا شوق ہے آپ نے فٹ بال کھیلنا، میں سمجھ سکتا ہوں، میرا ذاتی شوق نہیں ہے بٹ میں سمجھ سکتا ہوں. بچے مارنا یہ کس کا شوق ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے اتنے خالی ہو چکے ہیں، آپ اندر سے اتنے دجالی ہو چکے ہیں کہ آپ کو بالکل، آپ اوپر سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرا حساب کرے گا، بٹ ہے جو آپ کا حساب کرے گا. اور ان دونوں لوگوں کے بیچ کی جنگ ہے. یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہ ایرانی ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، یہ انہوں نے یہ کہ نہیں دوست، گنہگار تو دونوں سائڈوں پہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گنہگار، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، اور جو بیسٹ گنہگار ہے وہ ہے جو معافیاں مانگتا ہے. تو بالکل اگر آپ نے، میں امام علی جو یہ خمینی صاحب ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معافی مغفرت کرے، ان کو جنت دے. بالکل اگر آپ کہیں گے، اگر آپ ان کے اوپر سے کوئی ان کی کوئی باتیں کریں گے کہ جی پاس میں وہ ایسے تھے، بالکل ہر انسان میں برائی ہوتی ہے. ان کے پاس طاقت تھی تو ان کی برائی جو تھی وہ پبلک تک فلو کرتی تھی. میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، تو میری برائی میری عادتوں تک وہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہر انسان کی وہ ہوتی ہے، مگر بنیادی طور پہ اف یو کٹ ٹو دا چیز اینڈ یو ڈی نوائز دا ہول سینیریو، اٹس اے وار بٹوین ٹو پیپل، دا فیتھ لیس اینڈ دا فیتھفل. وہ یہودی ہیں جن کو پارلیمنٹ میں، یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کہیں گے نا، کہ جہاں سیاستدان سارے بولتے ہیں بیٹھ کے، ویڈیوز آپ جا کے خود گوگل کر لیجئے گا، میں کوشش کروں گا ڈال دوں بٹ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، تم لوگ بچے مارتے ہو، اور اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو چپیڑے بھی مار رہے ہیں سب کے سامنے. امریکہ میں بھی US مرینز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، ہم نے نہیں جانا جنگ لڑنے، ہم نے لوگوں کی جنگیں نہیں لڑنی، یہ ایول ہے، یہ ایسے ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو کیسے پتہ ایول ہے؟ ایول تو ایک ورڈ ہے جو صرف وہ استعمال کرتا ہے جس کو اوپر والے میں ایمان ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ہندو ہیں، میں نے ان کو ہندوؤں کو دیکھ رہا ہوں، میں کرسچنوں کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، میں مزے کی بات ہے میں مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں.
وہ مسلمان بھی ہیں, میں I don't want to get into this, but they are journalists اور they are very pro اسرائیل. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, مارو ان کو اور اسرائیل کو جیتنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا بات کر رہا ہے, مطلب اینڈ دیٹس وین یو ریئلائز کہ اٹس اے بیٹل آف فیتھ, لائٹ, روشنی, ایمان, دل کا فیتھ. یہ باقی جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہر انسان کی اپنی ہوتی ہیں. سو ایز مسلمان اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ کے پاس وہ نظر ہے جس سے آپ کو خدا نظر آتا ہے, تو آپ کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یو نو وچ سائڈ آر یو گوئنگ ٹو بی. کیونکہ بیچ کے لوگوں کو تو مار پڑتی ہے, بیچ کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا, اور اس آتھر کی اور بھی کتابیں پڑھیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مانیے گا بات, مگر ان کی ایک بات جس سے میں پہلے متفق نہیں تھا اب ہوں, وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ دجال کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. دجال وہ ایک ایکسٹریم لیول آف پاور کے ساتھ آتا ہے, اس لیے وہ جو اس کی وہ ایک طرف جنت لاتا ہے, یعنی کہ ڈوپامین لاتا ہے, یعنی کہ پورنوگرافی لاتا ہے, یعنی کہ وہ چیزیں لاتا ہے جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, ڈرگز لاتا ہے, اور دوسری طرف دوزخ لاتا ہے. اور پھر بتایا گیا جو اس کی دوزخ ہے وہ ایکچولی میں جنت ہے. اس کتاب میں اس حدیث کا ریفرنس بھی ہے, اور آئی ایم شیور آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی, بٹ آپ خود بھی گوگل کر لیجیے گا, خود بھی ساری چیزیں پڑھ لیجیے گا. اینڈ ایز اینی وے, ایز آلویز, I don't know how to end my video, so I'll just end my video. Thank you very much. Allah Hafiz.